نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، دنیا کے اعتبار سے مسلمانوں کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے جس کو ہم اور آپ دنیاوی رشتہ کہتے ہیں کہ رشتے کے اعتبار سے کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کی ماں ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا چاچا ہے، ماموں ہے، یہ وہ بہت سارے رشتے دنیا کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ دنیا کا ایک انسان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو رشتے کے اعتبار سے کچھ نہ ہو۔ بچہ ہے تو بیٹا ہوگا، جوان ہے تو شوہر ہوگا، بوڑھا ہے تو باپ ہوگا، مگر کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی نہ کوئی رشتہ نہ ہو اور رشتے میں کوئی کسی کا کچھ نہ ہو۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو قرآن کریم میں مسلمانوں کا آپس میں بیان فرمایا ہے۔ یہ دنیا کے جتنے رشتے آپ کو نظر آئیں گے یہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے، یہ ہم نے بنایا۔ جس سے شادی کیا وہ بیوی ہو گئی، جو ہم سے پیدا ہوا وہ بیٹا ہو گیا، جس سے ہم پیدا ہوئے وہ باپ ہو گیا، ماں ہو گئی، جو ہمارے ماں باپ کے سے پیدا ہوا وہ ہماری بہن ہو گئی، وہ ہمارا بھائی ہو گیا۔ تو یہ جتنے رشتے ہیں یہ دنیا کے رشتے ہیں، مگر پوری دنیا کے مسلمانوں کا، چاہے وہ مسلمان ہندوستان میں ہو، چاہے وہ مسلمان پاکستان میں ہو، چاہے وہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو یا سمندر کے اندر رہتا ہو، اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایک رشتہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دنیا کا کوئی رشتہ قیامت کے دن آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ نہ قیامت کے دن آپ کے ابا کام آئیں گے، نہ قیامت کے دن آپ کی اماں کام آئے گی، نہ قیامت کے دن آپ کا بیٹا کام آئے گا، نہ قیامت کے دن آپ کا دوست کام آئے گا، نہ قیامت کے دن آپ کے وہ بیوی جس کے لیے آپ نے پوری زندگی پسینہ بہایا کام نہیں آئے۔ جس کے لیے آپ نے چوری کیا، جس کے لیے آپ ساری رات جاگ کر کام کرتے رہے، جس کے لیے آپ لوگوں سے لڑائی کیا، جس کے لیے آپ نے بےایمانی کیا، وہ اولاد بھی قیامت کے دن آپ کے کام آنے والی نہیں۔ آپ ذرا سوچئے تو، بندہ چوری کس کے لیے کرتا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ ساری رات جاگ کر کام کس کے لیے کرتا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ بازار میں لین دین میں لڑائی کس کے لیے ہوتی ہے؟ بھائی بیوی بچوں کے لیے۔ آپ ذرا گہرائی میں جا کر کے سوچو گے تو انسان اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یہ بیوی یہ بچہ بھی قیامت میں کام آنے والے نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور ایک مومن کو لایا جائے گا اور اس مومن کے اعمال کو جب ترازو پہ رکھا جائے گا تو گناہ اور نیکی دونوں کی دونوں ایک لیول ہو جائے گی، ایک دم برابر۔
بھئی اوپر نیچے اگر ہو تبھی تو اللہ فیصلہ سنائے. ثواب زیادہ ہے جنت میں جاؤ، گناہ زیادہ ہے جہنم میں جاؤ. اب گناہ بھی اور ثواب بھی دونوں ایک لیبل ہے، برابر ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر و کبیرہ. امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی صورت دیکھتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بتا تیرا فیصلہ کیا کروں؟ نہ جنت کے لائق عمل بچ گیا، نہ جہنم میں جانے کے لیے اعمال دونوں برابر ہو گیا. نہ جہنم میں جا سکتا ہے نہ جنت میں جا سکتا ہے. یہ بندہ کہتا ہے میرے پروردگار تھوڑی مہلت دے، میں ایک نیکی لے کر آتا ہوں. اندازہ لگاؤ ایک نیکی کتنی؟ بولو بھائی کتنی؟ ایک ہی تو کم رہی ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ دنیا میں جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے سبحان اللہ کہہ دو، 10 نیکی مل جائے گی. کتنی؟ اللہ نہ کرے اگر ہماری اور آپ کی یہی حالت وہاں ہوئی کہ دونوں ایک لیبل، تو کیا یہ سبحان اللہ کی یاد تمہیں نہیں آئے گی؟ کاش کہ مولانا کی بات پہ عمل کر لیا ہوتا. چلتے پھرتے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا سبحان اللہ کہتے ہیں. تو ہم لوگ اس کو کیا ہے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال کر، اب بیٹھے ہو میری تقریر بھی سنو اور دل ہی دل میں سبحان اللہ بھی کہتے رہو. نہ جانے 1 گھنٹے میں کتنے ہزار سبحان اللہ ہو جائیں. گاڑی چلا رہے ہو چپ چاپ کیوں چلا رہے ہو؟ اللہ اللہ کہتے رہو، جہاں تک پہنچو گے وہاں پہنچنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ اللہ اللہ ہو جائے گا، اور اس کی قیمت کا پتہ قیامت میں چلے گا. کام کر رہے ہو، ہاتھ چل رہا ہے نا، زبان تو فری ہے نا، تو اس کو فری کیوں رکھتے ہو؟ اللہ اللہ کہتے رہو. مشین چلا رہے ہو، پاؤں بیزی ہے تمہاری، آنکھ بیزی ہے، ہاتھ بیزی ہے، زبان تو فری ہے نا، سبحان اللہ کہتے رہو. میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ ایک نیکی کے لیے اللہ سے فرصت مانگے گا، میرے اللہ مجھے ایک نیکی دے دے، مہلت دے، میں لے کے آتا ہوں. اس کے خیال میں میدان محشر میں اس کی بیوی بھی ہے، اس کے 8-10 بچے بھی ہیں، دنیا میں جس کے لیے اس نے نماز چھوڑا، ساری رات جس سے باتیں کرتا رہا وہ دوست بھی ہے. تو وہ یہ سوچتا ہے یار بیوی کے پاس جائیں گے ایک نیکی کا مسئلہ ہے، دے دے گی. بچے کے پاس جائیں گے ایک نیکی، کون نہیں دے گا؟ ارے جو یار دنیا میں بسلری پلاتا تھا، شراب کی بوتلیں انگریزی والی پلا دیا کرتا تھا، وہ ایک نیکی نہیں دے گا. تو وہ یہ سوچ کر ایک نیکی کے لیے اللہ سے موقع مانگتا ہے. اللہ میاں میرے اعمال کو ایسے ہی رکھیے، 2 منٹ میں آیا. اللہ اکبر و کبیرہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے سچا نبی، جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر وفات تک کبھی جھوٹ تو چھوڑو، جس کو جھوٹ کا خیال بھی نہیں آیا، اس نبی نے ارشاد فرمایا یہ وہاں سے نکل کر سب سے پہلے اپنے بچوں کے پاس جائے گا اور بچوں سے کہے گا او میرے لاڈلے، او میرے جگر کے ٹکڑے، دیکھو تو صحیح میں نے کتنا پسینہ بہایا دنیا میں تیری پرورش کے لیے، تیرے
तेरे अरमान पूरे किए, जो खाने की तमन्ना हुई मैंने खिलाया, जो पीने का शौक हुआ दुनिया में मैंने पिलाया, जो कपड़ा पहनने का तूने आरज़ू किया वो मैंने तुझे पहनाया, जो जूता चप्पल तूने कहा मैं उसको खरीद कर लाया, जो खिलौना तूने इशारा किया मैं उस खिलौने को लेकर आया। सारी जिंदगी तेरे लिए मैं पसीना बहाता रहा, रातों रात जाग कर मजदूरी करता रहा। तेरा बाबा एक नेकी के लिए आया है, मुझे दे दे वरना मेरा ठिकाना कोई नहीं। HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा अब्बा हूं। बेटा कहता है बाप हो ठीक है, अब्बा हो ठीक है, मेहनत तुमने किया ठीक है, परवरिश तुमने किया ठीक है, कपड़े तुमने पहनाए ठीक है, खाना तुमने खिलाया ठीक है, लेकिन मेरे अब्बा जान मैं एक नेकी देने वाला नहीं। मेरी खुद लाले पड़ी है, पता नहीं मेरी क्या हालत बनेगी। मैं तुझे नेकी क्यों दे दूं, अगर कम पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। अंदाजा लगाओ। इसीलिए मेरे रब ने कुरान में कहा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तेरा माल, तेरी दौलत, तेरा सरवत, तेरा बंगला, तेरी गाड़ी, तेरे सोने, तेरे चांदी, तेरी औलाद तेरे लिए फितना है, मुसीबत में डालने वाली चीज है। जरा बच के रहा कर, होशियार रहा कर। और दूसरी जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुल्हिकुम, तुझे हलाक न कर दे, अमवालुकुम, तेरा माल, वला औलादुकुम, तेरे बच्चे, अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से तुझे गाफिल न कर दे। ये कुरान कह रहा है, जो सच्ची किताब है, हमारी किताब है, अल्लाह ने नाजिल फरमाया। चोरी चमारी, झूठ, गीबत, लड़ाई, दंगा फसाद, दुकान मकान कारखाना, जिंदगी का एक लम्हा तो बताओ जो तुम अपने लिए जीते हो, बताओ। एक सेकंड अपने लिए अगर तुम जीते हो तो मुझे खड़े होकर कहो मौलाना मैं अपने लिए जीता हूं। नहीं, रात को बिस्तर पे भी जब तुम जाते हो ना और बत्तियां बंद हो जाती है, जब कंबल ओढ़ लेते हो तो वहां भी तुम्हें यही ख्याल होता है कल बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, कल राशन लाना है, कल ईद है, बच्चों का कपड़ा लाना है, कल मीठा लाना है, कल कहां कम काम को जाएंगे, कितना मिलेगा, यही सब रहता है ना ख्याल में। बताओ आप किसके लिए? इन्हीं के लिए। सोचते सोचते सुबह 3-4 बज जाता है, नींद नहीं आती है, गैस खत्म हो गया, गैस का इंतजाम करना है, किसके लिए? अब जब 4-5 बजे नींद आई तो नमाज फजर चली गई। कुरान कह रहा है औलाद फितना है, तेरी नमाज को खत्म कर देगी। देखो खत्म हुई नहीं हुई। आप बाजार में गाड़ी चलाते जा रहे हो, जोहर का टाइम हो गया, आपने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा भाई? अरे जल्दी अनलोड करना है, टाइम नहीं है। अब ये लोडिंग अनलोडिंग किसके लिए? औलाद के लिए ना। तो बताओ इस औलाद ने, इसकी फिक्र ने नमाज छोड़ाई नहीं छोड़ाई? इसीलिए कुरान ने कहा ये फितना है, जरा बच के रहना वरना ये तुमको हलाक कर देगा, अल्लाह से दूर कर देगा आपको। सारी मेहनत और सारी मजदूरी और मुशक्कत ये सिर्फ और सिर्फ औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए इंसान करता है। लेकिन वहां जब एक नेकी की जरूरत पड़ी ना अल्लाह के यहां, चूंकि वहां तो अब नमाज रोजा ज़कात हज खैरात सुभान अल्लाह इल्लल्लाह माशाअल्लाह कुछ है नहीं, वो तो मौत तक है बस।
موت کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا. اب آپ نے دنیا میں جو بینک بیلنس کیا ہے نا، آپ کو موت سے اس میں سے خرچ کرنا پڑے گا، نکال کے. کچھ آپ کو قبر میں خرچ کرنا پڑے گا، کچھ آپ کو قبر سے اٹھنے کے بعد خرچ کرنا پڑے گا، کچھ آپ کو قیامت کے دن خرچ کرنا پڑے گا. اب آپ کماؤ گے نہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جتنا کھیتی کرنا ہے موت سے پہلے کر لو، کاٹنے کی باری موت کے بعد آئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دن رونے سے بہتر ہے آج اپنی عادت بنا لو. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی پہ کام میں کبھی بھی زبان کو آپ اللہ کے نام سے بھگا کر رکھیے، اس کو تر رکھیے. کیا رکھیے؟ تر رکھیے. آپ چائے پی رہے ہو نا، ایک کپ چائے میں کم سے کم 20 گھونٹ ہوگا، ہے نا؟ 20 چسکی لوگے نا آپ. ہر چسکی کے بعد آپ ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ. کیا کہو؟ الحمدللہ. اب الحمدللہ جب آپ نے کہا تو آپ دیکھو 10 روپے کی چائے ہے، مگر 20 مرتبہ آپ نے کہا الحمدللہ، تو 10 کے حساب سے چائے پینے میں بھی اللہ نے تم کو 2 سونے کی دے دیا. نفع کا سودا ہے یا نقصان کا؟ آپ بتاؤ تو. کتنے من نفع کی بات ہے. چائے بھی پی لیا اور جب چائے پوری ہوئی تو 200 نیکیاں ہمارے نام. اور پھر اس تمہارے ادا کو دیکھ کر، اس انداز کو دیکھ کر میرے اللہ کو جو خوشی ہو رہی ہے وہ ہم آپ اپنی زبان سے بیان کر ہی نہیں سکتے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتے ذرا دیکھ تو، یہ گاڑی بھی چلا رہا ہے اور مجھے بھی یاد کر رہا ہے. اے فرشتے ذرا دیکھو تو، یہ چکن بریانی بھی کھا رہا ہے اور ساتھ میں ہم کو بھی یاد کر رہا ہے. اے فرشتے ذرا دیکھ تو، بیوی کے پاس بھی بیٹھا ہے اور ہمیں بھی یاد کر رہا ہے. کیا؟ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو کتنا اچھا بنایا. سبحان اللہ، اللہ نے آپ کا خاندان کتنا اچھا بنایا. ماشاء اللہ، آپ چائے کتنا اچھا بناتی ہو. ماشاء اللہ، آپ کھانا کتنا. دیکھو آپ، بیوی سے محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور نیکی بھی چل رہی ہے. ایک نیکی کے لیے بندہ گیا اولاد کے پاس، اولاد نے کیا کیا؟ بولو نا. منع کر دیا نہیں؟ کاش کہ اپنے خطیب کی بات مان لیا ہوتا تو ایک نیکی کے لیے بھٹکنا تو نہیں پڑتا تھا. وہاں آلریڈی آپ کے بینک میں بیلنس ہوتا. عادت بنا لو، عادت بنا لو. اور اس سے آخرت کا جو فائدہ ہے وہ تو بات کی بات ہے. دنیا کی بات یہ ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے گھر میں باوضو جمعے کے مقدس دن میں ممبر رسول کو گواہ بنا کر کے، کہ جس بندے کی یہ عادت ہو جائے کہ وہ ہر وقت اللہ کا نام لیتا رہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. گناہ کا خیال نہیں آتا یہاں پہ. کہاں؟ ارے بھائی، گناہ کا خیال آتا کب ہے؟ آپ نے گاؤں دیہات میں مرغی کو دیکھا ہے نہیں؟ مرغی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، 15 20 10 12 14 بچے ہوتے ہیں نا. اور جب تک کہ وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں اس کو چاروں طرف گھما گھما کر کے کیڑے مکوڑے کھلاتی ہے نا. جب بھی کوئی اوپر سے خطرہ آنے والا ہوتا ہے تو سارے بچے دوڑ کر اپنی ماں کے پنکھ کے نیچے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھتے نہیں بیٹھتے ہے نہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ سارے بچے. تو جب بچے ماں کے پنکھ میں چلے جاتے ہیں تو پھر اوپر سے آنے والا چیل یا پرندہ بچوں کو اٹھا نہیں پاتا.
لیکن جب وہی بچہ اکیلا نکل کر کہیں دور چلا جائے تو پھر شکاری پرندہ آ کر اس کو کیا کرتا ہے؟ اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو نا تو اس طریقے سے تم اللہ کے پناہ میں رہتے ہو۔ کہاں رہتے ہو؟ تو پھر شیطان تم پر حملہ نہیں کر پاتا۔ لیکن جب تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر شیطان شکاری بن کر تمہارے دل پہ حملہ کر کے گناہوں کا خیال ڈال دیتا ہے اور پھر تم گناہ کرتے ہو۔ جب تک کہ اللہ اللہ کہتے رہو گے، میرا دعویٰ ہے راتوں کو موبائل پہ گندی پکچر دیکھنے والوں اور گندی فلمیں دیکھنے والوں، جب تم رات کی تنہائی میں اپنے بستر پہ جاؤ تو اللہ اللہ کہنا شروع کر دو۔ اگر وہ رات تمہاری پاک نہ گزری تو مجھے بولو، کیونکہ اب تم کمرے کے اندر رات کے اندھیرے میں اکیلے نہیں ہو، بلکہ تمہارے ساتھ اللہ کا نام ہے۔ تو شیطان آئے گا کہاں سے؟ جب شیطان آئے گا نہیں تو تم گناہ کرو گے کہاں سے؟ ایچ بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں۔ عادت بنا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بس کچھ نہیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں آپ کو کہیں خانقاہ میں جاؤ، بزرگوں کا پاؤں دباؤ، آپ میری صحبت میں رہو، میری خدمت کرو، یہ سب میں نہیں کہتا۔ آپ کے ولی ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آپ اللہ کے نام سے اپنی زبان کو تر کر لو، سجا لو اور حرام سے رک جاؤ، اللہ پاک کے ولی خود بخود بن جاؤ گے۔ اور یہی بات میرے پیغمبر نے کہا تھا، فرمایا تھا اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام سے بچ جاؤ، دنیا کے جنید بغدادی تم بن جاؤ گے۔ ساری دنیا کے سب سے بڑے اللہ والے تم بن جاؤ گے اگر تم حرام کھانے سے، حرام دیکھنے سے، حرام بولنے سے، حرام کھانے سے بچ گئے۔ اور اس سے بچو گے کیسے؟ جب شیطان تم کو بھٹکائے نہ، اور شیطان بھٹکائے گا کب نہیں؟ جب تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر، بولو نا بھائی، جاری رہے گا۔ تو اپنے سہولت کے مطابق ہر وقت الحمدللہ آدمی چاہے جتنا بیزی ہو لیکن اس کی زبان فری رہتی ہے، رہتی نہیں رہتی؟ رہتی ہے نا۔ آپ کے پاس کسی کا کال آیا، دیکھو موبائل پر بات بھی کرتے رہو گے اور اللہ تمہارے نام نیکیاں بھی لکھتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کال کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، نیکی ہے۔ آگے اس نے کچھ پوچھا، بھائی کیسے ہو؟ آپ وہ کہنے سے پہلے ایک بار اتنا تو کہہ دو، الحمدللہ اچھا ہوں۔ تو دیکھو بات بھی ہوئی اور الحمدللہ کے بدلے 10 نیکی بھی کیا ہوئی؟ ارے بولو بھائی، کھانا کھا لیے؟ الحمدللہ کھانا کھا لیا، دیکھو پھر 10 نیکی ہوئی، ہوئی نہیں ہوئی؟ بھائی شام کا پروگرام کیا ہے؟ انشاءاللہ ابھی پروگرام بنا نہیں ہے، بنائیں گے، دیکھو انشاءاللہ کہا، پھر 10 نیکی ملی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پریشانی کی بات کیا ہے؟ ارے آپ کے لیے تو اللہ نے گفٹ دے رکھا ہے، جب چاہو جیسے چاہو اب نیکیاں کماتے رہو، کماتے رہو، کماتے رہو، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ دیکھنا پڑے ایک نیکی کے لیے بچے کے پاس بابا گیا، بیٹا ایک نیکی دے دے، تو بچوں نے کہا آپ میرے باپ ہو ٹھیک ہے، مگر یہاں میں آپ کو ایک نیکی دینے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ بھاگا ہوا دوڑا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا میری بیوی محترمہ، میں نے تمہارے لیے دن میں تارے توڑ کر لائے، تمہاری مرضی کا میں نے کپڑا پہنایا، میں نے تمہارے لیے ماں کو چھوڑا، میں نے تمہارے لیے باپ کو چھوڑا، میں نے تمہارے لیے خاندان کو چھوڑا، میں نے تمہاری محبت میں ساری دنیا کو چھوڑ دیا، آج مجھے ایک نیکی کی
ضرورت پڑی ہے، او اللہ والی اگر آج ایک نیکی مجھے دے دے گی میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور نیکی اگر نہ دے گی تو میں جنت میں جانے سے محروم ہو جاؤں گا۔ بیوی کہتی ہے تم میرے شوہر ہو ٹھیک ہے، مگر آج میں تمہیں نیکی دینے والی نہیں۔ یار کے پاس گیا، دوست کے پاس گیا، تو میرا یار تھا، ایک کال پہ بھاگا چلا آتا تھا، ساری رات بیٹھ کر بیڑی سگریٹ پیا کرتے تھے، اور ساری رات ہم دونوں باتیں کیا کرتے تھے۔ آج تیرا یار مصیبت میں پڑ گیا، آج تیرا یار پریشانی میں پڑ گیا، وہ کیا بنی؟ کہتا ہے مجھے ایک نیکی کم پڑ گئی۔ تو نے حج کیا تھا، کروڑوں نیکیاں تیرے پاس موجود ہے، تو نے روزہ رکھا تھا، کروڑوں نیکیوں کا تو مالک ہے، تو نے نماز فجر پڑھی تھی، اربوں نیکیوں کا تو مالک ہے، اس میں ایک نیکی مجھے دے دے۔ یار کہتا ہے یہ ہونے والا نہیں، میں خود محتاج ہوں۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے 30ویں پارے کے اندر، بالکل یہی منظر اور یہی نقشہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ او لوگو اس دن کو یاد کرو جب تمہارا بھائی کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، بچے کام نہیں آئیں گے، دنیا کا یارانہ تیرے کام نہیں آئے گا، کوئی کنبہ قبیلہ تجھے پوچھنے والا نہ ملے گا، کوئی ایک نیکی سے تیری مدد نہ کرے گا۔ تو یہ سارے رشتے کہاں کے تھے؟ یہ دنیا کے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دنیا کا یہ سارا رشتہ جو ہم لوگوں نے بنایا، کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی ماما ہے، کوئی خالو ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی داماد ہے، کوئی کچھ، اللہ کہتے ہیں دنیا کا یہ کوئی رشتہ کل قیامت میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ بیچارہ پورے میدان محشر کا چکر لگا کر بیوی کے پاس سے، بیٹی کے پاس سے، بیوی بچوں کے پاس سے، یار کے پاس سے جب آیا تو خالی ہاتھ لوٹا ہے، نیکی نہیں ملی، ایک نیکی۔ اب پروردگار عالم کے سامنے آ کر کے کھڑا ہے اور آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ خالی ہاتھ ہے، اللہ پاک کے سامنے آ کر کھڑا ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پروردگار کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ پاک نے پوچھا اب بتا کیا معاملہ کروں؟ نیکی برابر، گناہ برابر، تیرے اعمال کا پلڑا برابر ہو گیا، جہنم میں جانا مشکل ہے، جنت میں جانا مشکل ہے، اب بتا تیری کیا حالت کروں، تجھے کہاں رکھوں؟ وہ کہتا ہے میرے پروردگار تو مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو جو چاہے فیصلہ کر دے، مجھے منظور ہے، تیری مرضی، تیرا خیال جو ہو ایسا کر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے فرشتوں آؤ اس  بندے کو جنت میں ڈال کر آؤ۔
فرمایا اس نے مجھ پہ چھوڑ دیا، یہ میرا غلام بن کر آیا ہے، اگر میں آج اسے جنت تک نہ پہنچاؤں تو میں رحمان کیسا؟ اسی لیے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے رب العالمین، تو سارے عالم کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی ابتدا رحم اور کرم سے ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں اسے جنت میں لے جا کر کے رکھ دو، اگر میں آج اس کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کروں تو میں رحمان کیسا؟ اور جو صحیح مالک ہوتا ہے نا، وہ اپنے غلاموں کی، اپنے نیچے والوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑتا نہیں ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ارے بولو نا۔ جو نہایت گھٹیا مالک ہوگا، کنجر قسم کا آنر ہوگا، 7 بجے آنے کا ٹائم تھا بھائی، 7:05 کیوں ہو گئے؟ اس کے دل میں رحم نہیں، رحم ہوتا تو کیا کرتا یہ؟ بولو کیا کرتا؟ دنیا میں بیٹھے بیٹھے جس رحم و کرم کی امید تم نے اللہ سے لگائی ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ پہ رحم کرے، دنیا میں وہی رحم وہی کرم تم اپنے نیچے والے پہ بھی کیا کرو۔ اب نیچے کون ہے؟ بیوی ہے، غلطی ہوگی معاف کرو۔ کیا کرو؟ بولو بھائی کیا کرو؟ چونکہ تم بھی یہی چاہتے ہو نا کہ میری غلطی میرا اللہ معاف کرے، یہ چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری غلطی میرا اللہ معاف کرے، تو ہماری بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ میری غلطی میرا شوہر معاف کرے۔ یہاں تم معاف کرو گے، وہاں وہ معاف کرے گا۔ اگر یہاں تم پکڑو گے، وہاں وہ پکڑے گا۔ یہاں بیوی نہیں بچ سکتی، وہاں تم نہیں بچ سکتے۔ اس لیے اپنے نیچے والے پہ کیا کرو؟ معاف کیا کرو۔ آپ کو اللہ نے فیکٹری کا مالک بنا دیا تو آپ خدا نہیں بن گئے نا۔ اب جو لوگ اپنی مجبوری میں تمہارے یہاں کام کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا پسینہ گرنے سے پہلے پیسہ دے دو، ورنہ زندگی پر فیکٹری چلے گی، برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ میرے آقا نے کہا۔ کس نے؟ مزدور کی مزدوری پسینہ گرنے سے پہلے اگر تم نے نہیں دیا تو اللہ برکت کو اٹھا لے گا تمہارے کام سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے مزدوروں پہ سختی مت کیا کرو، رحم کیا کرو۔ کیا کرو؟ رحم۔ خطیب بغدادی نے عربی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس میں عرب کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شوہر بڑا ظالم تھا، بہت زیادہ ظالم، ہر وقت بیوی کو مارنا، توڑنا، پیٹنا، بس یہی کام ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر پکڑ کرنا، پینے کی عادت، کھانے کی عادت، نہ جانے کیا کیا عادت لوگوں کو ہوتی ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ان کو معاف کرے۔ جو گدھا اور کتا سونگ کے چھوڑ دیتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کتا کے سامنے شراب ڈال دو پیے گا وہ؟ انسان پی رہا ہے، مسلمان بھائی پی رہے ہیں، گانجا، چرس، افیم، اور ہمارے بچے جو آج کل وہ سونگنے والا نشہ کر رہے ہیں، اکثریت اس میں جوان بچوں کی، اور اس میں بھی اللہ معاف کرے ہمارا یہ علاقہ اور ڈائنی روڈ وغیرہ کے علاقہ اس میں زیادہ مبتلا ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ سلیشن لے کر کے سونگ رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ کہاں ہیں ان کے ماں باپ؟ کون ان کو کنٹرول کرے گا؟ اور پھر اس نشے کی حالت میں
چھوٹا چھوٹا بچہ وہ کام کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں پوری زندگی اس کو جیل میں رہنا پڑ رہا ہے. تو اب آپ دیکھو، گانجا ہے، چرس ہے، افیم ہے، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، اسی طریقے سے اور بھی کچھ ہے. آپ گدھے کے سامنے رکھ دو، وہ سونگ کر کے کھائے گا یا چھوڑ دے گا؟ سڑا ہوا چاول، سڑی ہوئی روٹی کھانے والا کتا بھی اللہ کی قسم نہ شراب کو پیے گا، نہ گانجا چرس افیم کو کھائے گا. اور اسے ایمان والا مزے لے لے کے کھا رہا ہے، پی رہا ہے. اور میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ ان گندی عادتوں سے آپ کو بچا لے. اللہ اگر تو ایسا نہیں کرتا تو کم سے کم اتنا کر کے اس نشے کی حالت میں ان کو موت مت دینا کبھی، ورنہ یہ اللہ تجھے جواب کیا دیں گے؟ یہ اسی نشے کی حالت میں قبر تک پہنچیں گے. اسی نشے کی شکل میں فرشتہ بھی تجھے دیکھے گا. سوچو ایک لمحے کے لیے، میری بات مت مانو، میں کسی لائق نہیں، لیکن آپ سوچو تو صحیح کہ دنیا میں شراب پی کر اگر آپ خطیب کے پاس آنے سے ڈرتے ہو، شرماتے ہو، مولانا کیا کہیں گے، تو آپ اللہ کے سامنے نشے کی حالت میں کیسے جانا چاہتے ہو؟ فرشتوں کے سامنے آپ نشے کی حالت میں قبر میں کیسے بیٹھنا چاہتے ہو؟ تو اسی لیے میں تو بس یہی کہتا ہوں، اللہ کسی مومن کی موت نشے کی حالت میں نہ آئے. چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو. بات مانو اپنے عالم کی، اپنے علماء کی بات مانو. تمہارے چھوڑنے سے میرا کون سا فائدہ ہے، ذرا بتاؤ تو مجھے. آپ اس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہو. کس کا نام؟ ارے بولو نا، کس کا نام؟ آپ اس زبان سے نبی پر درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد. کتنا پاکیزہ، کتنا سونا نام ہے محمد. پھر آپ اس زبان پہ شراب ڈالتے ہو. کپڑے پہ پیشاب، پیخانہ اور گندگی لگ جائے تو فقہا لکھتے ہیں کہ دھو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جس نے شراب اندر ڈال دیا اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ بھی موجود ہو. نہیں ہوتی. جس زبان سے درود پڑھتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، اس زبان پہ ان گندی حرام چیزوں کو مت ڈالو. تھوڑی محنت کر لو، عادت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جب بھی یاد آئے ان گندی چیزوں کی، اللہ اللہ کرنے لگو. بس ایک جملہ کہو، میرے اللہ میں پینا نہیں چاہتا، میں کھانا نہیں چاہتا، تو مجھے پینے اور کھانے سے بچا لے، میں تیرا غلام ہوں. تو عرب کے اندر ایک شخص ایسا تھا، شوہر، جو بیوی کو مارا پیٹا بہت زیادہ کرتا تھا. ایک مرتبہ رات میں تھکا ہارا کام سے آیا، دسترخوان پر جب روٹی لائی گئی تو پوری روٹی جلی ہے. سالن لایا گیا تو سالن میں نمک نہیں ہے. روٹی جلی، سالن بغیر نمک کے. غصہ والا تو تھا ہی، بہت زیادہ غصہ آیا. کروں تو کیا کروں؟ لیکن اس وقت اس بندے نے ایک جملہ کہا فقط، اللہ تیری بندی سمجھ کر کے اس عورت کو آج میں معاف کرتا ہوں، کچھ نہیں کہوں گا. اور چپ چاپ اسی سالن میں جلی روٹی کو کھا کر کے سو گیا. رات میں موت آ گئی، انتقال ہو گیا اس کو. کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا. کفن دفن کے بعد دوسرے دن ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اللہ اکبر، جنت کے اعلی مقام پر چاروں طرف سے حوریں بیٹھی ہیں جنت کی، اور بیچ میں دولہے راجے کی طرح ہیرے جواہرات کے پلنگ پر وہ بیٹھا ہوا ہے. بزرگ نے پوچھا کہ تیری یہ حالت، تو ایسا تھا، یہ حالت کیسے بنی؟ اللہ اکبر و کبیرہ. وہ شخص کہنے لگا بات تو صحیح ہے،
میرے پروردگار نے مجھے گناہوں کا پہاڑ دکھایا، مجھے جرموں کا پہاڑ دکھایا، میرے گناہوں کی بڑی لمبی فہرست دکھائی، مگر اخیر میں میرے اللہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا او اللہ کے ولی، تم نے دنیا میں میری بندی کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ وہ میری بندی ہے، آج میں تجھے اپنا بندہ کہہ کر معاف کیوں نہ کروں؟ فرمایا میرے پروردگار کو وہ ایک ادا پسند آ گئی، وہ ایک بات اللہ کو پسند آ گئی، بس میری مغفرت ہو گئی، مجھے معاف کر دیا۔ ایک شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کے نامہ اعمال لائے جائیں گے نا تو ایک بھی نیکی نہیں ہے سوائے کلمہ کے، لا الہ الا اللہ، بس یہ کہ وہ مسلمان تھا، نیکی کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے رجسٹر دیکھا، کتاب دیکھا اور اعلان کر دیا کہ نیکی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے کو جہنم میں لے جا کر ڈالو۔ فرشتے نے ہاتھ پکڑا، جب لے کر جانے لگے تو اللہ نے آواز دی، فرمایا رک جاؤ، اسے ادھر لے کر آؤ۔ جب قریب لایا گیا تو میرے رب نے فرمایا کہ اسے جہنم میں نہیں بلکہ اس کا ایک عمل مجھے اتنا پسند آ گیا، اسے جنت میں لے جا کر ڈالو۔ فرمایا اللہ میاں کون سا عمل اس کا؟ کہا کہ اس کی ایک بہت اچھی عادت تھی۔ کیا عادت تھی؟ فرمایا یہ سنگم سرکل پہ کھڑا ہو جاتا تھا، یہ سرکل پہ کھڑا ہوتا تھا نیا نوٹ لے کر کے۔ کیسا نوٹ؟ نیا نوٹ لے کر، اور یہ اعلان کرتا تھا کہ بازار میں آنے والوں اگر تمہارے پاس پھٹا نوٹ ہے، پرانا نوٹ ہے تو لے کر آؤ، نیا نوٹ لے کر جاؤ۔ اور یہ کام کرنے میں یہ 1 روپیہ بھی کمی زیادتی نہیں کرتا تھا۔ فرمایا کہ اس نے میرے مخلوق کی مصیبت کو دور کیا، ورنہ آپ کبھی 100 کا نوٹ لے کر بازار میں جاؤ، گھر میں آپ نے دیکھا نہیں، اور کوئی سامان خرید لو، آپ دیکھا تو وہ نوٹ پھٹا ہے۔ اب جو مصیبت آتی ہے وہ ہر ایک کو پتا ہے، کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ فون پے کا زمانہ آ گیا، دکان پر آپ نے سامان لے لیا، پتا چلا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے، کتنی بڑی مصیبت آتی ہے؟ آتی نہیں آتی؟ تو یہ بندہ بس یہ کرتا تھا کہ پرانا نوٹ لیتا اور بغیر سود کے نیا نوٹ دیتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کی یہ ادا مجھے بہت پیاری لگی کہ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، کہ اس کا نام لو نہ لو مگر اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزی دیتا ہے، سب کچھ کر رہا نہیں کر رہا؟ اور یہ کام میرے بندے نے کیا، لہذا اسے معاف کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا اصل میں کہ دنیا کے جتنے رشتے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی رشتہ قیامت کے دن کام آنے والا نہیں۔ قیامت کے دن کام کیا آتا ہے؟ وہ رشتہ جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے بیچ میں اللہ نے بنایا، اور وہ پیارا اور وہ مقدس رشتہ قرآن کریم کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ پوری دنیا کے مسلمان چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، فرمایا پوری دنیا کے مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی۔ کلمے کا رشتہ صرف کس کا ہے؟ ارے کلمے کا رشتہ فقط کس کا ہے؟ ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ بھائی بھائی کا رشتہ ہے۔ اور دنیا میں بھائی کے رشتے سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس رشتہ
دنیا کا کوئی اور نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کس کو؟ بھائی کے رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سمجھنے کے لیے 2 بھائی ہو، 4 بھائی ہو، 10 بھائی ہو، ان بھائیوں کا آپس میں مل کر بیٹھنا، پھر بیٹھ کر آپس میں سب ایک دوسرے کی بھلائی کی فکر کرنا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی کا رشتہ کتنا مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہے. چاہے وہ مکے کا مسلمان ہو، چاہے وہ بنگلور کا مسلمان ہو، آپس میں ان کا رشتہ کیا ہے؟ بولو بھائی. آپس میں ان کا رشتہ بھائی کا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان آپس میں دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اور تیسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المرأۃ مرأۃ المؤمن، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. چوتھی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے. آقا فرماتے ہیں اسی لیے جب آپ اپنے ایک بھائی کو پریشانی میں دیکھو، مصیبت میں دیکھو، تو آپ کو کیا ہے؟ بے چین ہو جانی چاہیے. اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے. اب آپ سنیے جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. پوری تقریر کا خلاصہ یہ کہ قرآن نے کہا مسلمان آپس میں بھائی ہے. نبی نے کہا کہ بھائی کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بھائی کو مصیبت میں دیکھو تو دوسرا بھائی پریشان ہو جائے. یہ ہوا اوریجنل بھائی. کیا ہوا یہ؟ اور جو بھائی بھائی کی تباہی بربادی کی تمنا کرے، یہ بھائی نہیں ہے بلکہ ظالم ہے. یہ کون ہے؟ یہ ارے بولو نا بھائی. یہ بھائی نہیں ہو سکتا کہ پڑوس میں میرا چھوٹا بھائی بھوکا سو جائے اور ہم نلی تک بریانی کھائیں. یہ بھائی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ظالم ہے. یہ بھائی کب ہوتا؟ جب یہ اپنی بریانی لے کر پہلے بھائی کو پہنچاتا کہ میرا بھائی بھوکا کیسے سوئے گا. اب آپ سنیں کہ مسجد اقصی کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، فلسطین کی سرزمین پر جو لوگ مسجد اقصی کے دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں، جو لوگ اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ ہمارے بھائی ہیں یا نہیں؟ زور سے کہو نا. بھائی ہیں یا نہیں ہمارے؟ بھائی ہیں نا. 20 دن ہو گئے. کتنے دن؟ 20 دن. غزہ کے علاقے میں جہاں 30 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، 30 لاکھ مسلمانوں کا 20 دن سے پانی بند ہے، روٹی بند ہے. یہ تو چھوڑو، وہ گیس جس سے آکسیجن لیا جاتا ہے، گیس کی سپلائی بند ہے، دواؤں کی سپلائی بند ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے دودھ کی سپلائی بند ہے. میرے بھائی 2 منٹ کے لیے آپ ذرا آنکھ بند کر کے رات کی تنہائی میں آج سوچ لینا کہ 20 دن سے ان پہ کیا گزر رہی ہے. اور 20 دن میں تقریباً 30,000 بم اسرائیل اس بستی پہ اب تک گرا چکا ہے. ایک طرف پانی نہیں، کھانا نہیں، گیس نہیں، دوا نہیں، دوسری طرف 30,000 بم، تقریباً 13,000 بلڈنگ اب تک کہ وہ گرا چکا ہے، زمین کے برابر ہو چکا ہے. آپ بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں، ان پہ کیا گزر رہی ہو؟ 7,500 لوگ شہید ہو چکے اب تک 20 دن میں. کتنے 7,500. آج صبح تک کی بات کہہ رہا ہوں میں. 7,500 جس میں 80% لیڈیز ہے اور بچے ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ بم کی آواز سن کر کے مرد نکل جاتے ہیں، عورت بچہ کیسے نکلے؟ تو اس کی زد میں آنے والوں میں اکثریت کس کی ہے؟ عورتوں کی ہے اور بچوں کی ہے۔ 7,500 میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرا بھائی شہید ہو چکا ہے اب تک، اور ساری دنیا، امریکہ، فرانس، جرمن، جاپان اور اس طریقے کے تمام مشرقی ملک، یہ سب کے سب اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس ظالم درندے کو۔ اور ایک غزہ کے مقابلے میں امریکہ اپنی فوج اسرائیل میں اتار رہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کے اوپر کیا کرو؟ بمباری کرو۔ جب اقوام متحدہ کے اندر ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اسمبلی میں یہ قرارداد عرب نے پیش کیا کہ فوراً جنگ بندی کی جائے، جنگ کو روکا جائے، تو امریکہ نے ویٹو کر دیا یہ کہہ کر کہ جنگ بندی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ وہ غزہ کے 30 لاکھ مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے۔ کتنے کو؟ 30 لاکھ۔ اور تمام 30 لاکھ کو مارنے کے بعد غزہ کی سرزمین جو تقریباً 250 کلومیٹر پر وہ شہر ہے، اس پورے شہر کے اوپر یہ اسرائیل قبضہ جما کر مسجد اقصی کو اپنانا چاہتا ہے۔ میرے بھائی بتاؤ، یہ ہمارا بھائی حماس جو لڑائی کر رہا ہے، 20 دن سے ان سے مقابلہ کر رہا ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ہم چاہ کر بھی اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم قانون کے دائرے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو قانون کتنی اجازت دیتا ہے؟ اتنی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہو، اتنی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کے لیے ایس پی، ڈی ایس پی اور اسٹیٹ لیول کے کمشنر سے اجازت لے کر آپ احتجاجی ریلی نکال سکتے ہو، پرامن طور پر۔ کیسے؟ پرامن طور پہ۔ پرامن طور کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم ریلی نکالیں، اپنے غصے کا اظہار کریں، مگر ہمارے ملک کے ایک ٹکڑے کا نقصان نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے پرامن۔ حکومت کی اجازت اس کے لیے۔ اب اس کام کو جو شہر کے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، جب یہ حضرات ہی آرام سے سو رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ اب ہمارے ہاتھ میں کیا رہ گیا؟ جس سے کہ اسرائیل، امریکہ، جرمن، جاپان اور برطانیہ، لندن، انگلینڈ، افریقہ، یہ سارے ملک ان کی کمر توڑنا چاہتے ہو اگر، اور ہمارے قدموں پہ لا کر کے ان کو اگر جھکانا چاہتے ہو، تو جنگ سے بہت بڑی ایک طاقت ہمارے پاس ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے اپنے مجاہد بھائیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں وہ کام کر کے۔ وہ کیا ہے؟ ان تمام ملکوں میں جو چیز تیار ہوتی ہے اس کا بائیکاٹ کرو۔ کیا کرو بھائی؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو گولی کہاں سے خریدے گا؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو بم کہاں سے لائے گا؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو فوج کو تنخواہ کہاں سے دے گا؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو جہاز کہاں سے بنائے گا؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو غزہ پہ بم کیسے گرائے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا اگر ہم نے 1 لکس صابن نہیں لیا، 12 روپے کا، 14 روپے کا، 15 روپے کا، تو اس سے کیا ہو جائے گا اس کو؟ میرے بھائی کتنے لوگ بیٹھے ہو یہاں پہ؟ کم سے کم 500 تو ہونا، کم سے کم کتنے ہو؟ 500 لوگ تو ہوں گے نا کم سے کم۔ آپ اندازہ لگاؤ 1 لکس صابن کا 50 پیسہ، 1 روپیہ اسرائیل کو جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اسرائیل کو جائے گا۔ بتاؤ تو صحیح، اگر یہ 500 آدمی فقط ایک آئٹم کا بائیکاٹ کر دے تو 500 روپے کی مار پڑے گی نہیں پڑے گی؟ اور یہاں تو 30 کروڑ مسلمان ہیں۔ کتنے ہیں؟ میرے اس پیغام کو خدا کی قسم اگر آپ امانت دار ہو
تو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ میری یہ آواز پورے ہندوستان نہیں دنیا تک پہنچے۔ واٹس ایپ پہ ڈالو، اسٹیٹس پہ ڈالو، ٹیلی گرام پہ ڈالو، انسٹاگرام پہ ڈالو، ہر جگہ ڈالو۔ آپ یہ اپیل کرو۔ ان کا کولگیٹ، ان کا ڈیو کا ٹوٹل آئٹم، شیمپو، صابن، شولڈر ہیلڈر کیا بولتے ہیں اس کو، وہ شیمپو جو آتا ہے، کلینک پلس، اسی طریقے سے ہر طرح کا کولڈ ڈرنک، تھمس اپ، کوکا کولا، مرینڈا، فنٹا، اسپرائٹ، یہ وہ جتنے بھی کولڈ ڈرنک ہیں، میں سیدھی سی بات کہتا ہوں کہ اس وقت دو کولڈ ڈرنک ایسا ہے جو ہمارے ملک کا بنا ہوا ہے، وہ ہمارے بھائی تیار کرتے ہیں۔ ایک ہے بندو اور ایک ہے ہنا، جو کیرلا کی کمپنی تیار کرتی ہے، بہترین چیز ہے، آپ اس کا استعمال کرو۔ کیا ضرورت ہے ان شیطان کے بچوں کا پیشاب پینے کی؟ کیا ضرورت ہے ان حرام زادوں کو ترقی دینے کی؟ آپ کسی بھی پارٹی میں جاؤ، اتنے لوگ بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کے جاؤ کہ آج کے بعد جب بھی کوئی ہمیں کولڈ ڈرنک پیش کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہم نہیں پیئیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو بائیکاٹ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ لے کر کے چلے جاؤ یہاں سے۔ اور آسانی سے اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، ہر پروڈکٹ کے اوپر بار کوڈ نمبر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بار کوڈ ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھ لو کہ اس بار کوڈ کا اسٹارٹنگ 3 اکثر صرف، بس سمجھ جاؤ یہ ہمارے دشمن کا آئٹم ہے، 902۔ 902 جس بار کوڈ کی ابتدا ان سے ہو رہی ہو، سمجھ جانا کہ یہ فلسطین کے دشمن کی چیز ہے۔ ہم اس پہ تھوکتے ہیں، اس پر پیشاب کرتے ہیں۔ یہ اگر فری میں بھی ہمیں ملا تو ہم اس کا استعمال کرنے والے نہیں۔ آپ کے محلے کی چلر دکان میں لوئس، کیا نام ہے اس کا انگلش میں، وہ چپس ملتی ہے، وہ باقاعدہ تل ابیب کی کمپنی ہے، وہ اسرائیل کی کمپنی۔ بند کرو اس کا خریدنا۔ ہندوستان کے بہت سارے چپس ہیں، لوکل میں بیکری کے اندر آپ کو یہاں کے لوگوں کی بنائی چپس ملتی ہے، آپ اس کا استعمال کرو۔ بچوں کے اوپر پابندی لگا دو کہ یہ کوئی نہ خریدے۔ اس طریقے سے میرے بھائی ہم اپنے دیکھو، اور یہ بائیکاٹ ہمیشہ کے لیے کرنا، 1-2 دن کے لیے نہیں، مہینہ 2 مہینے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا 7,000 مسلمان بھائی بہن بچہ جو دنیا سے گیا، وہ ہمیشہ کے لیے گیا یا مہینے کے لیے گیا؟ بولو نا، ہمیشہ کے لیے نا۔ جو ماں بیوہ ہوئی ہمیشہ کے لیے، جو بچہ یتیم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، جو بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو جب دشمنوں نے ہمارے بھائی کو نقصان پہنچایا ہمیشہ کے لیے، تو ہم ان کی چیزوں کی بائیکاٹ بھی کریں گے اپنی موت تک کے لیے، اور مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کر کے دنیا سے جانا۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ تھوکتے ہو نا، ان کے اشیاء کا استعمال حرام ہے، سمجھو ابھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہمیشہ اپنے لوکل پروڈکٹ کو پسند کرو۔ کون ایسی چیز ہے جو ہمارے ہندوستان کے اندر ہندوستان کی کمپنیاں نہیں بناتی ہے؟ آپ بتاؤ، صابن، شیمپو، ہمالیہ کی کون سی چیز آپ کو چاہیے؟ ہماری کمپنی ہے، مسلمان کی کمپنی ہے۔ قاضی دانیال اس کا چیئرمین ہے۔ ہمالیہ کمپنی میں خوبصورت مسجد ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، مولانا شمیم جمعے کا خطبہ دیتے جا کر کے۔ آپ کو ہمالیہ کا شیمپو اچھا نہیں لگتا؟ ہمالیہ کا صابن اچھا نہیں لگتا؟ ہمالیہ کا دودھ اچھا نہیں لگتا؟ کیرلا کے مسلمان بھائی کی ہنا کولڈ ڈرنک ہے، تبلیغی بھائی ہے، ایمان والا بھائی ہے، آپ وہ پیو، ہمارے بھائی کو طاقت پہنچاؤ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان کی بنائی دشمنوں کی چیز کو بھی حرام سمجھو۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنے فلسطین کے بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔